السلام علیکم، میرا نام زاہد ہے اور آپ سن رہے ہیں دین اسلام کے حقائق۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مصنوعی سیارے یاجوج و ماجوج کو کیوں نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں، جزاک اللہ۔ زمین کے تمام حصوں کی معرفت اور ان میں موجود ساری مخلوقات کا احاطہ کرنا تو محض اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، جس نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اگر ہم یاجوج و ماجوج کی دیوار یا دجال کی جگہ یا اور دیگر مخلوقات کو معلوم نہیں کر سکیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ موجود ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے خود ہی لوگوں سے یاجوج و ماجوج اور ان کی دیوار کو اوجھل کر رکھا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اور لوگوں کے درمیان بعض ایسی اشیاء حائل کر دی ہوں جو انہیں دیکھنے میں ماننے ہوں، جیسا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں میدان طیہ میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا تو وہ زمین کے چند کلومیٹر کے علاقے میں ہی 40 برس تک بھٹکتے رہے اور لوگوں کو ان کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلا، حتیٰ کہ وہ مدت ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس نے ہر چیز کے لیے ایک متعین وقت اور مدت مقرر کر رکھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس قرآن کو آپ کی قوم نے جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے، کہہ دے میں تم پر نگران نہیں ہوں، ہر ایک خبر کا وقت مقرر ہے اور جلد ہی تم جان لو گے۔ اور ان کی قوم کو آل فرعون سے نجات عطا فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے۔ وہ زمین بیت المقدس کی تھی، مگر انہوں نے اس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور کہا، قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہاں تو زور آور اور سرکش لوگ ہیں اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم اس میں خوشی سے چلے جائیں گے۔ کہنے لگے، وہ تو بڑی سرکش اور جابر قوم ہے، ہم اس بستی میں کبھی داخل نہ ہوں گے۔ جب انہوں نے اس زمین میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اب یہ زمین ان پر 40 برس کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ چنانچہ یہ خانہ بدوش ہو کر 40 برس تک اس زمین میں بھٹکتے رہے۔ وہ ایک جگہ ہوتے، دن بھر سفر کرتے، مگر جب رات ہوتی تو پھر خود کو اسی جگہ پاتے جہاں کل رات گزاری تھی۔ انہیں کچھ معلوم نہ تھا کہ کدھر جائیں۔ سارا دن اپنی سواریوں اور قدموں پر چلتے مگر اس کے باوجود کوئی مسافت طے نہ ہوتی، بلکہ اس وحشت ناک صحرا میں 40 برس تک ایک ہی جگہ گھومتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ سزا اس لیے مسلط کی تھی کہ انہوں نے اس وقت سرکشی کا مظاہرہ کیا جب انہیں ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ حکم ماننے کی بجائے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا، قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب جا کر دونوں ہی لڑ بھیڑ لو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جس چیز کو تلاش کرنے سے پہلے لوگ قاصر رہیں اسے بعد والے بھی معلوم نہ کر سکیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ قاضی ایاز لکھتے ہیں کہ یاجوج و ماجوج کے بارے میں یہ حدیث حقیقت پر مبنی ہے، ان پر ایمان رکھنا واجب ہے، کیونکہ یاجوج و ماجوج کا خروج قیامت کی علامت میں سے ہے۔ ان کے بارے میں واردہ حدیث میں وضاحت سے بتایا گیا ہے کہ ان کی کثرت تعداد کے باعث کسی کے پاس ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور دجال سے نجات پانے والے اور ان کے ساتھیوں کا محاصرہ کر لیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام یاجوج و ماجوج کے خلاف اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا، جس کے اثر سے وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ہلاکت کے بعد ان کی لاشوں کے تعفن سے اہل زمین بہت اذیت میں ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیج دے گا جو انہیں اٹھا کر ایسی جگہ جا پھینکیں گے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں، جزاک اللہ۔